فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے۔ توجہ کرنی ہے آپ نے، بڑا کمال ہوتا ہے بشریہ کا کلام، تھوڑا قریب قریب ہو جائے۔ فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے۔ فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے۔ میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے۔ میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے، اور میرے دن پھر جائیں یا رب سب وہ آئے خیر سے۔ میرے دن پھر جائیں یا رب سب وہ آئے خیر سے۔ دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے۔ دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے، اور رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے۔ رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے۔ قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے۔ قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے، اور ہے غنی کے در پہ ہم بستر جمائے خیر سے۔ ہے غنی کے در پہ ہم بستر جمائے خیر سے۔ خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے۔ خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے۔ آئے ہائے ہائے کیا کلام، کیا شعر لکھا ہوتا ہے۔ اچھا ہم اس کا بڑا ذکر کرتے ہیں، اس کا معنی پتہ ہے کسی کو؟ عشق جو ہے یہ نکلا ہے اشکا سے، اور اشکا کہتے ہیں بیل کو، اور وہ بیل وہ ہے کہ جب اپنی بہار پہ آتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے عموماً درختوں کے ساتھ بیل ہوتی ہے، پہلے وہ کسی چیز کو جب اپنے اندر لے لیتی ہے، جب بہار پہ آتی ہے تو جو ہوتی ہے اس کو فنا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، چھپا دیتی ہے۔ تو یہ اشکا سے نکلا ہے عشق۔ کیا نکلا ہے؟ عشق نکلا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم یہ دیکھیں، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ مچھلی کو آپ نے دیکھا ہے، مچھلی کو کھاتے بھی ہیں، ابھی تو گرمیاں ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر عشق سیکھنا ہو نا تو مچھلی سے سیکھیں۔ مچھلی رہتی کدھر ہے؟ پانی میں، پانی سے نکلتی ہے، مر جاتی ہے، اس کو ہم پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، اندر جاتی ہے، کیا مانگتی ہے؟ پانی۔ مر جاتی ہے، لیکن جو پانی سے اس کو عشق ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا کہ عشق سیکھنا ہونا تو مچھلی سے سیکھو، کہ وہ اندر جانے کے بعد بھی جو ہے پانی مانگتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی دکان پر موجود تھے، بور تو نہیں ہوتا؟ سمجھے گے نا، اگر شعر آگا لکھے نا تاج الشریعہ نے، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ تو شیخ فرید الدین عطار اپنی دکان پہ تھے، تو روپے وغیرہ جوڑ رہے تھے، پیسے جوڑ رہے تھے، تو ایک وہاں سے شخص کا گزر ہوا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ آپ نے اس کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، وہ آگے سے کھڑا، اس کو کہا کہ اللہ بھلا کرے، اس طرح کوئی بھی جواب دیا تو اس نے کہا یار تو نے مرنا نہیں ہے۔ شیخ فرید الدین عطار کو کہتے تو بھی تو مجھ سے مانگ رہا ہے، تو نے نہیں مرنا۔ تو اس بندے نے کہا
کہ تجھے مرنا ہی بھول گیا ہے، تو مرنے کے لائق نہیں۔ شیخ صاحب فرماتے تو مرنے کے لائق ہے؟ کہتا ہاں میں مرنے کے لائق ہوں۔ کہتا وہ کیسے؟ لیٹا، کشکول ایک جگہ پہ رکھا، چادر اوڑی، کلمہ پڑھ کے اور رو گئی، پرواز ہو گئی۔ آپ کی عمر تب تھی تقریباً 38 سال۔ آپ کی آنکھوں کے آگے جو پردہ تھا وہ ہٹا اور آپ نے سب کچھ چھوڑا۔ تو کہا گیا کہ مرنے کے بھی کسی کو لائق ہونا چاہیے، مرنے کے جو لائق ہوتا ہے وہی جینے کے لائق ہوتا ہے۔ اب شاعر کیا کہتے ہیں، اور عشق جو ہے، عشق یہ کبھی مرنے نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں کہ مر کے بھی دل سے نہ جائے الفت باغ نبی، مر کے بھی دل سے نہ جائے الفت باغ نبی، خلد میں بھی باغ جانا یاد آئے خیر سے، خلد میں بھی باغ جانا یاد آئے خیر سے، اور انتظار سے کہے گئے بزبان چشم نم۔ ایک میں پڑھ رہا ہوں، یہ زبان قال ہے اور ایک ہوتی ہے زبان حال، کہ آپ کا حال کیا بول رہا ہے۔ ظاہری حال کی بات ہے، باطنی حال تو پھر وہ تصوف کی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں شاعر کہ انتظار سے کہے گئے بزبان چشم نم، کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے خیر سے، کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے خیر سے، اور زندہ باد آرزوئے دشت طیبہ زندہ باد، تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے خیر سے، تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے خیر سے۔ اور حضور ذات الشریعہ مقطع میں کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پڑھنا، میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے گنگنانا۔ گنگنانا جو ہے وہ بڑے غور سے کوئی سنے تو پھر اس کو سنائی دے گا۔ فرماتے ہیں کہ حضور ذات الشریعہ کہ گوش پر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر، فرشتے سنے غور سے کہ گنگنا کیا رہا ہے۔ اگلی لائن سنیے گا، گوش پر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے